السلام علیکم، میں ہوں نوی ملک فائر اسٹون کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر. یہاں پہ آج ڈسٹرکٹ وومین کنونشن ایک کیا گیا. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ ارشد صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں PTI سے. تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ جو وومین ہیں ان کے امپاورمنٹ کے لیے آپ پارلیمنٹ میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں. جی صاحب. جی شکریہ. السلام علیکم. دیکھیں پارلیمنٹ میں ہمارے 100 سینٹ میں ہمارے 100 اراکین ہیں. اس میں ہم جس کا نام میرے خیال سے غالباً 27 خواتین ہیں. تو ایک چوتھائی ہمارے شمولیت ہے جو کہ اور بڑھنی چاہیے. اور جہاں تک خواتین کے حقوق کے تعلق ہے تو ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر ادارے میں، ہر نک اینڈ کارنر جہاں بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے حقوق کی پکار ہے. لوگ خواتین جو ہیں وہ یہ فیل کر رہی ہیں اور بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ ہم آبادی کے حساب سے تو برابر کے ہیں، مگر جو مواقع ہمیں مل رہے ہیں، جس جگہ ہم نوکریاں کریں وہ اس مناسبت سے نہیں ہیں جو 50% ہیں. اور رہا یہ کہ کیوں نہیں ہے، وہ یہ ایک ہمارا جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے پاکستان کی، پیٹریارکل سوسائٹی ہے، تو اس کی وجہ سے ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے سوشل ٹیبوز ہیں، ہمارے کلچرل ٹیبوز ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے ریلیجن کا بھی کارڈ لے لیتے ہیں. مگر یہ بھولے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو قرآن ہیں اس میں خواتین کو بالکل ایکوالٹی اللہ نے اپنی قرآن میں درج ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی طرح بھی خاتون جو ہے وہ مرد کے درجے سے کم ہے. ہاں، اس کی طاقت زور بازو کی وجہ سے، اور چونکہ وہ کاروبار کے لیے باہر جاتا ہے عموماً تو اس وجہ سے. مگر آپ دیکھیں کہ خواتین کی عزت، رسپیکٹ اگر کسی معاشرے میں نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں کہلاتا. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محنت سے خاتون کی عظمت کو بڑھایا، اور پھر ہمارا اسلام کس طرح ترقی کیا. یہ ایک جیتا جاگتا ایک آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ خاتون کی جب تک عزت نہیں ہوگی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. ہمارے اسلام نے بھی اسی طرح ترقی کی. اچھا میم، ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی میں کسی وومین کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہوتی ہے، کچھ ایسا کوئی واقعہ آتا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں بڑے لیٹ آواز اٹھائی جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں اس طرح ڈبیٹ نہیں ہوتی جس طرح نارمل کیسز کے اوپر ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب کبھی بھی جس وقت کسی خاتون سے کوئی بات ہوئی، مجھے 2021 3 مارچ کو میں نے سینیٹرشپ کا کنٹیسٹ جیتا، الیکشن جیتا تھا. تو جب سے لے کے اب تک جب جو خواتین کے اوپر بات ہوئی ہے، نور مقدم اور بہت ساری جو ہائی وے، وہ جو موٹر وے پہ جو بھی حالات ہوئے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ ادھر آواز بلند کی. انفیکٹ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی جب کبھی ہماری خواتین کے ساتھ بیجا فضول بات کرتے ہیں تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے. ہم اسی فلور پر ان کی جگہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. ان کے اوپر ہم لاگو کرتے ہیں کہ وہ ہم سے معذرت کریں. اور اسی وجہ سے پہلے تو بہت زیادہ یہ جتنے بھی تھے لوگ جو بدتمیزی کر چکے سینیٹرز ہو کے ہم خواتین سے، اگر جب ہم نے بات کی، ہم نے جارحانہ انداز میں ان کے ساتھ احتجاج کیا، تو اب ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی سٹنگ پارلیمنٹیرین کے ساتھ کوئی بھی بد کلامی یا بد مزاجی سے بات کر سکیں. اچھا، ایک چیز وہ دیکھی گئی ہے کہ یہاں پہ خواتین ڈیفینیٹلی 50+ ہیں، 60% سے زیادہ ہیں. اور جہاں پہ جو فیڈرل ہے وہاں پہ اگر وہ جاب اپلائی کرتی ہیں یا کمی ویکنسیز آتی ہیں تو ان کے لیے اتنی زیادہ پرابلم کریٹ کی جاتی ہیں کہ وداؤٹ سفارش، وداؤٹ لنک وہ ان کو جاب بھی نہیں ملتی. تو کوئی کیسے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ جو خواتین سیٹس ہیں ان کو بالکل وہاں بلاک کر دیا جائے کہ اتنے % خواتین کی سیٹس ہیں ان کے اوپر صرف خواتین ہی اپلائی کر سکتی ہیں، اور ایزیلی ان کے لیے جاب کی جو اپلائی ہے ان کے لیے ایزی ہو اور ان کو جاب ملنی چاہیے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ کوٹے پہ چل رہا ہے.
اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. کوٹا سسٹم ہمیں ختم کر کے میرٹ پہ کرنا چاہیے, چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو. اگر وہ میرٹ پہ اس جاب کے لحاظ سے پوری اترتی ہے تو اس کو لینا چاہیے. اور اگر اس طرح نہیں ہوا ہے تو جیسے میں نے ابھی اپنی سیمینار میں جب میں نے گفتگو کی تھی, میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک خاتون انلائٹنڈ نہیں ہوگی, ایجوکیشن نہیں کی وجہ سے ہے جو وہ انلائٹن ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر جب تک ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ اور ہمیں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم ہمیشہ پیچھے ہی بیٹھے رہیں گے, بیک بینچرز رہیں گے, اور ہم کبھی آگے اپنے حق کو نہیں منوا سکتے اور نہ ہی حق لے سکتے. آج کا جو کنونشن تھا تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ کتنا فائدہ ہوا, کتنی خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا اور کیا سمجھتے ہیں رسپانس کیسا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے اس بات کو سن کے بڑا اچھا لگا کہ میرے پاس ینگ خواتین آئیں, انہوں نے آ کے مجھ سے گلے ملی اور مجھ سے تصویر کھنچوائی اور کہا کہ آپ جس طرح جارحانہ طریقے سے آپ نے بات کی اور ہمیں جو ہمارے حقوق اور جو باتیں آپ نے بتائیں ہم کو اس طرح کرنا چاہیے. تو 2 بچیوں نے تو یہ کہا کہ آپ ہماری رول ماڈل ہیں, ہم بھی اب پالیٹکس میں آئیں گے. تو اس طرح سے یہ آگاہی کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بچوں میں جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, ایک ہمت پیدا ہو. اور کوئی لوگ جو ہم جیسے اب ہماری تو عمر ہے تو ہمیں لوگ جو ہیں دیکھ کے, ہم نے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھا اور ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی انہی جیسے ہوں. تو یہ ایک ایکسرسائز ریپیٹڈلی ہونی چاہیے. اٹ از اے ویری پازیٹیو ایکسرسائز جس میں انٹریکشن آف ینگ اینڈ سینئرز کا ہوتا ہے. لوگ سیکھتے ہیں اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کو آگاہی ہوتی ہے اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے.